أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 27 تاریخ ہے۔ 27ویں دن کی دعا ہمارے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وسیر اموری فیہ من العسر الی اليسر واقبل معاذیری وحط عنی الذنب والوزر یا رؤوفا بعبادہ الصالحین۔ یعنی خدایا آج کے دن میرے حصے میں شب قدر کی فضیلت عطا فرما، میرے مشکل کاموں کو آسانی میں تبدیل فرما، میرے عذر کو قبول فرما، میرے گناہ اور بوجھ کو ختم فرما، اے اپنے نیک بندوں پر مہربان۔ اللہ کی بارگاہ میں آج ہم نے 4 دعائیں اہم کی ہیں۔ پہلی دعا ہے شب قدر کی فضیلت کا پا لینا، کہ ہمیں شب قدر کی فضیلت نصیب ہو جائے۔ دوسری دعا ہے ہماری مشکلیں دور ہوں۔ تیسری دعا ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا کوئی عذر پیش کریں، کوئی کاز بتائیں کہ پالنے والے ہم سے یہ گناہ اس وجہ سے ہو گیا تھا، تو اللہ اس کاز کو قبول کر لے، اس ریزن کو قبول کر لے۔ پھر ہے گناہ کو ختم کرنے کی دعا۔ پہلی جو دعا ہے اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر، کہ اے اللہ ہمیں آج کے دن شب قدر کی فضیلت کو پا لینے کا شرف عطا فرما۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج 27 ماہ رمضان المبارک ہے، آج کی دعا میں شب قدر کی فضیلت کیوں طلب کی گئی ہے؟ جو کہ شب قدر تو گزر چکی ہیں، شب قدر 19، 21 یا 23 ہے، لیکن جو 27ویں کی دعا ہے اس میں آ رہا ہے کہ اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر، پالنے والے ہمیں شب قدر کی فضیلت کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کر، تاکہ ہم اس کی فضیلت کو حاصل کر لیں۔ تو کہا اس کے بارے میں جب جستجو کی جائے گی تو کہا اس کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ شب قدر کے بعد سے جو عید تک کے دن ہیں، یعنی 21 سے لے کے 30 تک، تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آج کے دن ہم کیوں شب قدر کی فضیلت طلب کر رہے ہیں اللہ سے، جو کہ شب قدر گزر چکی ہیں؟ تو کہا اس کی 2 وجہیں ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ 21 سے 30 تک کے جو رمضان کے دن ہیں یہ سب شبیں فضیلت والی شبیں ہیں، تو ان فضیلت والے شب میں ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس شب میں، اس دن میں ہمیں شب قدر والی فضیلت مل جائے۔ چونکہ سارے کے سارے دن ہم نے اس سے پہلے بھی روایتیں ملتی ہیں، میں نے بتایا کہ رسول خدا اپنے بستر کو سمیٹ دیا کرتے تھے اور پورے 10 دن یہ عبادتیں کرتے تھے۔ دوسری ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ شب قدر یا تو ہے تو ایک، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، شب قدر کوئی ایک ہی رات ہے، یا تو 19 ہے یا 21 ہے یا 23 ہے، یا ضعیف السند۔ ضعیف السند اس کو کہتے ہیں کہ جس کے راوی کیا ہوں، جھوٹے ہوں، ان پر کسی طرح کا الزام ہو، اور ان کی روایتوں کے مطابق ایک شب قدر 27 میں بھی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اس کی دعا کو اس دن مانگا جا رہا ہے۔ ایک سبب اور ہے
دوسری وجہ جو بتائی جا رہی ہے کہ جو پورے ماہ رمضان کی یہ جو دعائیں ہیں، یہ دعائیں کسی امام سے یا رسول سے ثابت نہیں ہیں، یعنی ان کی سند سیدھے کسی امام سے ثابت نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو، لیکن کہیں بھی روایتوں میں، حدیثوں میں جو ماہ رمضان کی جو روز دعا ہم بیان کر رہے ہیں، اس کی کوئی ثابت نہیں ہے کہ فلاں امام نے یہ دعائیں تعلیم کی ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ جو دعاؤں کے جملے ہیں وہ امام کے جملے ہیں، دعائیں امام سے ثابت نہیں ہیں۔ اب ایسی صورت میں جب دعائیں امام سے ثابت نہیں ہیں تو چاہے اس میں شب قدر کی فضیلت مانگ لی جائے، چاہے کسی اور کی فضیلت مانگ لی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ شب قدر ہونے والی نہیں ہے۔ ورنہ کل ہم نے جیسے بیان کیا تھا شب میں کہ رسول کے زمانے میں بھی 27 میں جاگرتی نہیں ہوتی تھی، کوئی نہیں جاگتا تھا، عمر کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں بھی کوئی نہیں جاگتا تھا، بعد میں یہ دور معاویہ میں اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور جو چیز رسول کے زمانے میں نہ ہو اسے کہا جاتا ہے بدعت، یعنی جو تھی نہیں اور دین میں کسی چیز کو ایجاد کیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ نے آج کل کلپ وائرل ہو رہی ہوگی، خود اہل سنت حضرات کے عالم دین تراویح کے خلاف بول رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول کے زمانے میں نہیں تھی، ابو بکر کے دور میں نہیں تھی، لیکن آج زور و شور سے پڑھی جا رہی ہیں، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ لوگ مسجدوں میں عبادت کر رہے ہیں، تو کیا دیکھا کہ ایک ادھر بیٹھا عبادت کر رہا ہے، ایک ادھر بیٹھا عبادت کر رہا ہے، ایک ادھر بیٹھا عبادت کر رہا ہے، تو کہا لاؤ دو اس کو سب جماعت سے کر دیا جائے اور مرتب طریقے سے۔ لیکن شریعت ایسی چیز نہیں ہے، شریعت میں ہم اپنی جانب سے کسی چیز کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، ایک رکعت بھی ہم اپنی طرف سے چاہیں تو وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہی ہے کہ جو اللہ کے کہے کے مطابق کی جائے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کریں گے تو پھر اس میں اللہ کی مرضی کہاں شامل ہے؟ ہم چاہے 20 رکعت پڑھیں روز، لیکن جب اللہ نے نہیں کہا، صحیح ہے، ہماری کوئی قضا بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کس اس سے رکھ سکتے ہیں؟ اسی لیے جو چیز عبادت کون سی ہوگی کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق بجا لائی جائے، بس وہی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ کام کر رہا ہے تو وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے شب قدر کی ایجاد کی گئی، صحیح، 27 تاریخ کو صرف اور صرف مولائے کائنات کی شہادت کی خوشی منانے کے لیے۔ آج کی دعا میں جو آ رہا ہے، تو آج کی دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام نے کسی نے فرمایا ہے، چونکہ پہلے ہی میں بتا رہا ہوں کہ یہ دعائیں کسی امام سے ثابت نہیں، اور جب امام سے ثابت نہیں، وہ بات الگ ہے کہ جو مفاہیم اس کے ہیں، جو اس کے جملے ہیں، جو سینٹنسز ہیں، ان میں وہ دعائیں ہیں کہ جو ایک حقیقی بندے کی دعا ہوتی ہے، اور ماہ رمضان میں پڑھنے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پالنے والے تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، تو ہمارے میں مستغفرین میں اور نماز گزاروں میں اور روزہ رکھنے والوں میں شمار کر ہمیں حج کی توفیق عطا فرما، تو ان دعاؤں میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ان دعاؤں کے پڑھنے میں اجر و ثواب تو ہے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب آ جائیں کہ شب قدر کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ مقدرات کی رات ہے، اللہ نے اس کو کہا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے اب بہتر ہے، تو ظاہر ہے جب 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو اس میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک کام بجا لائے، تاکہ اس کو 1000 سے ملٹیپلائی کیا جا سکے۔ بندے کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درجات حاصل کرے، ورنہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھا کہ آپ کو کس حالت میں رہنا پسند ہے، تو کہا میں بھی صحت مند کو
یعنی بیماری کو صحت مندی پہ، فقیری کو مالداری پہ، صحیح ہے؟ نہیں، فقیری کو مالداری پر، نہیں، ویسے ہی بولا انہوں نے جو بولا کہ بیماری کو صحت پر، فقیری کو مالداری پر، اور غربت کو کس پر؟ غنا پر، امیری پر میں پسند کرتا ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ نے کیا کہا؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا کہا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم غریبی کو پسند کرو، امیری کو پسند نہ کرو، صحت کو پسند نہ کرو، بیماری کو پسند کرو؟ کہا اللہ جس حال میں رکھے، غربت میں رکھے تو اسے پسند کرو، امیری میں رکھے تو اسے پسند کرو، صحت دے تو اسے پسند کرو، بیماری دے تو اسے پسند کرو، شکوے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ تو عبادت پروردگار کس میں ہے کہ جو ایسا خدا چاہتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اگر کچھ کریں گے تو صبح کی 4 پڑھنے سے وہ ایسا نہیں ہے کہ صبح کی 2 یعنی عبادت زیادہ ہو جائے گی، اللہ اس کو بہت زیادہ پسند کرے گا۔ یہ دنیا کا مزاج ہے کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کی جگہ اگر 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کریں گے وہ خوش ہوگا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، نبی کو فرما رہا ہے کہ آپ راتوں کو تھوڑا کم عبادت کریں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ایک لمٹ میں چاہتا ہے کہ آپ دنیا داری بھی کریں اور ہماری عبادت بھی کریں۔ عبادت بھی اس لیے تاکہ ہم تمہیں کسی مقام و منزل پر لے کر آ سکیں۔ قیامت کے دن جب درجات نصیب ہوں، درجات تقسیم ہو رہے ہوں، تو شبیر بھائی یہ نہ کہیں کہ مثلا سمیر بھائی کو اتنے درجہ کیوں مل گیا اللہ کی بارگاہ میں؟ کہاں ہم تو دونوں جاتے تھے مسجد، صحیح، ہم نے دونوں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حجت قائم کرنے کے لیے، چونکہ لوگوں کے اعمال ان کے سامنے ہوں گے، تو کوئی کسی پر حجت قائم نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو اتنا دیا تو ہمیں کیوں نہیں ملا؟ تو قیامت کے دن کوئی اللہ سے کہنے والا نہیں ہوگا، اسی لیے ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور شب قدر کی عظمت اس لیے بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے کہ جو منشور انسانیت ہے، انسانوں کے لیے پورا ایک قانون ہے۔ اور نزول اس کا 2 طریقے کا ہے، جو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نزول دفعی اور نزول تدریجی۔ ایک بار میں نازل ہونا وہ شب قدر میں ہوا ہے، اور 23 سال کی زندگی میں رسول کے نازل ہوتا رہا، اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے جیسے واقعات رہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے سبب نزول۔ سبب نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کون سی آیت، کون سا سورہ کیوں نازل ہوا، اس کے پیچھے کا ریزن کیا تھا، کون سے انسیڈنٹ، کون سے واقعات وہاں پر موجود ہیں۔ دوسرا فقرہ ہے وَسَيِّرْ أُمُورِي فِيهِ مِنَ الْعُسْرِ إِلَى الْيُسْرِ، پالنے والے میرے کام کو سختی سے آسانی کی طرف لے جا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، سختیاں کئی طریقے کی ہوتی ہیں۔ کبھی انسان خود اپنے لیے سختی پیدا کر لیتا ہے۔ کس طرح سے اپنے لیے پریشانیاں پیدا کرتا ہے جس میں کسی اور کا دخل نہیں ہوتا؟ جیسے انسان اپنی پوری جمع پونجی لے، جتنا پوری زندگی میں کمایا تھا اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد بنا کسی کے مشورے کے کسی ایسے آدمی پر کہ جو اعتبار کے قابل نہیں ہے، بھروسے کے قابل نہیں ہے، اس کو پیسہ دے دے کہ لو تم بزنس کرو، جو فائدہ ہوگا اس میں تمہارا حصہ ہوگا، اور وہ بعد میں اگر گھاٹا دکھا دے تو اس گھاٹے کا نقصان کس نے کیا ہے؟ خود نے، چونکہ ہم نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی ایسے انسان کے حوالے کر دی کہ جو اعتبار کے قابل نہیں تھا۔ ایسا انسان جو سماج میں جس پہ لوگ بھروسہ نہیں کرتے اس پر ہم نے بھروسہ کر لیا، کسی سے مشورہ نہیں کیا، تو اس گھاٹے کا سبب کون ہوا؟ ہم خود ہوئے۔ کہیں جنگل میں باہر بورڈ لگا ہوا ہو کہ اس میں جو ہے آپ نہ جائیں، اس لیے کہ اس میں جانور کھلے ہوئے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا جگہ جگہ گھوم رہا ہے، آپ اس میں کوئی بھی قدم نہ رکھے یا تنہا کوئی نہ جائے، اور بورڈ دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ جو اس کو نقصان پہنچے گا تو نقصان اس نے خود نے پہنچایا ہے، اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ دوسرا دیکھیں
بعض سختیاں اور پریشانیاں رضائے معبود کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے لیے ہوتی ہیں، جن کی جزا خداوند عالم ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ادا کرتا ہے۔ اس لیے کیونکہ خداوند عالم کے لیے ہم نے اس کام کو انجام دیا۔ مثلاً جو کربلا میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، یا ایسے معرکے جو میں دنیا میں انجام پاتے ہیں، جو لوگ اپنے دین و مذہب کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں، شہادت کا درجہ فائز ہو رہے ہیں شہادت کے درجے پر، تو ظاہر ہے ان کی زحمتیں ہیں کہ نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن یہ پریشانیاں کس کے لیے ہیں؟ رضائے پروردگار کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، کبھی کبھی ایک بہت بڑے نقصان کو دور کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ سختیوں کو برداشت کرتا ہے۔ جیسے اگر کربلا کے میدان میں حر یزید کی جانب رہتا تو وہ سختیوں میں نہ رہتا، آسانیوں میں رہتا، اسے بھوکا نہیں رہنا تھا، اسے قتل نہیں ہونا تھا، لیکن اس نے یہ سختیاں برداشت کی کس لیے؟ تاکہ درجات کو پا سکے۔ جنہوں نے نہیں کی ان کا مقام کیا ہوگا؟ جنہوں نے یہ سختیاں برداشت کر لی ان کا مقام و منزل کیا ہوگی؟ اور کبھی کبھی مشکلیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں آزمانے کے لیے، جیسے زلزلہ ایک پریشانی ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ زلزلے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو زمین کے اندر خزانے ہوتے ہیں وہ خزانے باہر آتے ہیں۔ جو یہ پیڑ پودے طوفانوں کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں زمین میں دھنس جاتے ہیں، یہ انرجی بنتے ہیں، یہی کوئلہ بنتے ہیں، انہی کے ذریعے سے دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، نظام قدرت ہے کہ جو زمین کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے ضمن میں کچھ نقصان بھی ہوتا ہے۔ طوفان ہیں، اس کے بھی کچھ فائدے ہیں، اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں کہ جہاں کچھ لوگ مرتے ہیں، کچھ لوگ تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، لیکن اس کے اپنے فائدے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ، ہم نے اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی چیز شر نہیں ہے، سب کا اصل خیر ہے، سب میں کچھ نہ کچھ بھلائی موجود ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ اس بھلائی کو ہم درک نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں پاتے، وہ ہمارے علم کی کمی ہے، ہماری معرفت کی کمی ہے، ورنہ اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، زلزلہ بھی آ رہا ہے تو اس کا بھی فائدہ ہے، طوفان آیا، سونامی آئے، اس کا بھی فائدہ ہے، ہر چیز کا فائدہ موجود ہے۔ اور جب انسان سختیوں میں ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ مجھے ہی بتائیے، جناب رسول خدا کو ابھی پیدا نہیں ہوئے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو جا رہا ہے، پیدا ہونے کے بعد ابھی کچھ سال کے ہیں کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو جا رہا ہے، آپ کے دادا پال رہے ہیں، آپ کے پردادا آپ کو پال رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان اگر آرام میں رہتا ہے تو وہ سختیاں برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ کوئی انسان اگر اے سی میں رہا ہو، کوئی انسان آرام سے گدے میں، اے سی میں، کبھی کوئی زندگی میں کوئی کام نہ کیا ہو، ایک اگر اس کو کوئی مصیبت آ جائے گی وہ برداشت اسے نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن وہ انسان کے جو سختیوں میں جھگی جھوپڑیوں میں رہ کے آ رہا ہو، اگر اسے ایک دن لائٹ نہیں ہے، کمرہ دے دیا جائے گا، اس میں بھی اس کو سکون کی نیند آ جائے گی۔ ہم گدے پہ سونے کے عادی ہیں، ہمیں کوئی کہے گا بنا لائٹ کے سونے کے ہم نہیں سو سکتے، لیکن وہ کہ جو زندگی میں بنا لائٹ کے زندگی گزار رہا ہے، اگر اس کو 4 دن آرام ملا، ایک دن نہیں بھی ملے گا تو اس کو بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ شکر خدا کرے گا۔ انبیاء و مرسلین کو اللہ نے سختیوں میں رکھا ہے تاکہ ان کی شخصیتوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ ہمیں اللہ آزماتا ہے، سختیوں میں ڈالتا ہے تاکہ ہم نکھرے، ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ نکھر کر آئے۔ کبھی کبھی سختیوں میں ڈالتا ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف پلٹ کر چلے آئیں۔ انسان کیا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، جہاں اس کو آرام ملا، آج آپ کی ضرورت ہے کسی چیز کا، کوئی کام اٹکا پڑا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرتے رہیں گے، اور جس دن کام ہو گیا پتہ چلا کہ نماز کے بعد صحیح سے دعا بھی نہیں کرتے، انسان اٹھ کے چلا گیا۔ پھر اللہ کے اگر آپ مومن بندے ہیں تو اللہ کیا کرے گا، پھر کوئی پریشانی ایسی لا کے کھڑی کر دے گا آپ کے سامنے کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ پلٹ کر آئیں اور اللہ سے دعا کریں۔ تو مومنوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی سختیاں اور پریشانیاں رکھی جاتی ہیں۔ تیسرا فقرہ ہے وقب المعاذیری وحط عن الذنب والوزر۔ پالنے والے جو میرے ریزنز ہوں
جو میرے گزارشات ہوں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کو لے کے، اس گناہوں کی ریزنز کو پالنے والے اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ اس لیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ پالنے والے اس دن کی نماز صبح اس لیے قضا ہوئی کہ میں دیر سے سویا، یا بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، یا میری طبیعت صحیح نہیں تھی، تو اللہ ہمارے اس عذر کو کیا کرے؟ قبول کر لے۔ صحیح، ہم اگر کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا پیش کریں تو اللہ اسے قبول کرے۔ کوئی انسان سے بڑے گناہ ہو جائیں لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اگر گناہ ہوئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اور آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ خداوند عالم توبے کو قبول کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے حدیث بیان کر چکا ہوں کہ جو انسان توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی عطا ہمارے سامنے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔